ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ اہل شام کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ پچھلے 5-6 سالوں سے خانہ جنگی ملک شام میں چھڑی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور اب پچھلے 2 ہفتوں سے غوطہ شرقیہ میں جو صورتحال ظلم و ستم کی اور مسلسل بمباری اور گولیوں کی بوچھار کی ہے، وہ ہم سب کے لیے، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی تشویش اور بہت ہی درد کا مرحلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف رغبت بھی کرنی چاہیے، اور جن کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے ان کاموں کو انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، تو وقتی طور پر مسلمان بہت فکر مند ہو جاتے ہیں اور تشویش کے اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں پھر ہم اپنی پچھلی روش پر لوٹ جاتے ہیں۔ ابھی بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات بہت زور و شور سے چلی ہے، لیکن چند دن گزریں گے پھر ہم اپنی اسی بڈھنگی روش پر لوٹ جائیں گے جو پہلے جاری تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بات مجھے یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں نے دوڑنا سیکھا ہے، چلنا نہیں سیکھا۔ اگر ہم چلنا سیکھ لیں گے تو ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ہم آندھیوں کی طرح اٹھتے ہیں اور سیلاب کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چشمے کی طرح مسلسل بہنے کی عادت ڈالیں، جس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہی بائیکاٹ کا مسئلہ ہے، اگر ہم لوگ اس کو پوری دنیا کے مسلمان پوری سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ اس کو قبول کر لیں اور اس پر پوری طرح عمل کریں، چند دنوں کے لیے نہیں، مستقل، تو اسرائیل کے اکنامک سسٹم پر اس کا غیر معمولی اثر پڑے گا اور ان کوششوں کو روک لگے گی جو کوششیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے منظم کوششوں کی ضرورت ہے اور اس پر جم جانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس وقت تو اللہ کی طرف رجوع اور تضرع اور ابتہال کے ساتھ ہمیں لوٹنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد و نصرت ہمیں بھی ملے اور اہل شام کو بھی ملے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،